अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता का सच के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। आज हमास और अल-फतह की एक बड़ी बैठक रूस में बैठने जा रही है। इसके अलावा दूसरी जानिब दुनिया की बड़ी ताकतों ने गज़ा में जंगबंदी के हवाले से सर जोड़ लिए। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हरमीत सिंह मौजूद हैं जो कि मशरिक़ वुस्ता पर एक गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अज़रा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। और ज़ाहिर बात है जो सिचुएशन चल रही मिडल ईस्ट के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है। आपको पता है कि हमारे जो चैनल्स हैं वो सिर्फ एक रुख तो दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त क्या पेशरफ्त हो रही है, यमन में क्या हो रहा है या दीगर ममालिक का कौन सा क्या रोल है, तो ये बड़ी चीज़ है, ये दिखाना भी लाजिम है। और मैं क्रेडिट आपको देता हूँ, आप के चैनल को भी देता हूँ कि कम से कम आप लोग काम कर रहे हैं, हक और सच की चीज़ें जो हैं वो सामने ला रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे जो दिल हैं वो जुड़े हैं, फ़लस्तीनियों के साथ जुड़े हैं, चाहे उसका ताल्लुक हिंदू धर्म से हो, सिख से हो, मुसलमान से। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। मैं समझता हूँ कि दर्द दिल रखने वाले हर इंसान की ये लड़ाई है और इस वक्त उन मजलूमों के साथ खड़े होने का वक्त है। तो आपका जो सवाल है, जारी बात है कि एक तरफ इस वक्त जो सिचुएशन है, यूनिसेफ की जानिब से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 95% ऐसे घराने गज़ा में मौजूद हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बड़े क्या करते हैं अज़रा, वो सुबह अगर एक नवाला मिल जाता है तो एक नवाला आधा करके कोशिश करते हैं कि ज़्यादा नवाला जो है वो उसका जो ज़्यादा नवाले का हिस्सा है ना, वो अपने छोटे से बच्चे को खिला दें। मेरे पास तो जो रिपोर्ट्स आई और जो तस्वीरें और जो वीडियोस मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, परेशानी भी हो रही है कि जो तकरीबन 2000 ट्रक इस वक्त रिफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं, जिसको इसराइली फौज ने रोका हुआ है, और जो इमदाद मिल रही है वो रिफा के लोगों के सामने क्या करते हैं, टैंक्स उनके ऊपर चढ़ा लेते हैं। यानी उनको बताते हैं कि ये खुराक आई है लेकिन हम आपको नहीं देंगे। यानी दुनिया के ये आप ये कह सकते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये नाखुदा बने हुए हैं, अपने आप को ये खुदा समझने वाले हैं और ये भूल गए हैं कि ये कहर जब टूट पड़ेगा तो फिर ये भूल जाएंगे, क्योंकि माजी में ऐसी बड़ी तारीखें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे जो जानवरों का चारा है, बच्चे वो खा रहे हैं। फिर परसों मैंने एक बच्चा देखा कि उसको इमदाद में ना 1-2 डब्बे गोश्त के मिले, तो वो बेच रहा था। तो उस बच्चे से उस अल जज़ीरा वाले ने तब पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? कहता ये बेच के मैं अपने माँ बाप को कोई महफूज ठिकाने पे लेके जाऊँ। उसकी उम्र क्या थी, तकरीबन 4 से 5 साल। सो हम यहाँ पे बड़े आराम से, और मुझे तो बड़ा अफसोस भी हो रहा है बैसियत एक पाकिस्तानी कि एक तो आपने PSL में एंट्री पर फ़लस्तीन के झंडे पर आपने पाबंदी लगा दी है, फिर आप इसी F6 के KFC में जाएं, आप लाइनें देखेंगे यहाँ के एलीट क्लास के बर्गरों की, उनको कोई सरोकार नहीं है। ये भूल जाते हैं कि आप जो पैसा यहाँ बर्गर KFC खरीदते हो और जो प्रोडक्ट इसराइल के खरीदते हो, यही चीज़ जाती है उनके ख़जाने में, उससे बारूद ख़रीदा जाता है। वो बारूद जो है वो किसको शहीद किया जा रहा है? मासूम से बच्चों को। अगर आपके बच्चे को बुखार होता है तो क्या हशर होता है, पूरा रात आप सोते नहीं हैं, उनके बच्चे खून में लथपथ। और कल जो रात को रिफा क्रॉसिंग, रिफा जो इलाका है वहाँ पे जिस तरीके से बमबारी की गई है, मासूम बच्चे, उनकी लाशें, अच्छा एम्बुलेंस भी नहीं है। जो गधा गाड़ियाँ होती थी हमारे माजी में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के गाँव में, उसी पर लाशें लेके जा रहे हैं लोग, उसी पर जख्मियों को लेके जा रहे हैं लोग। तो ये सिचुएशन है। लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो लाइनें लगी हैं KFC में, और लोग KFC खा रहे हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि वो भी इंसान है। वो भूल जाएं कि वो मुसलमान है, ये भी भूल गए कि वो इंसानियत को, ये चलो इंसानियत को भूल जाएं, चलो आप ना माने कि चलो वो कोई और है, ये तो सोच लेना कि मुसलमान है, आपके बहन भाई हैं। कल ये आग, मैं हमेशा ये बात बारहा दोहराता हूँ कि ये आग जब यहाँ लगेगी ना, अल्लाह ना करे, रब ना करे, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो उस आग को जब भड़केगी ना, क्योंकि वो 76 साल से अपने मासूम बच्चों की लाश उठा रहे हैं। तो ये जुल्म, ये ज़्यादती का जो बाजार गर्म है वो आप हैरान होंगे। तो खाने का बड़ा इशू है, और रिफा क्रॉसिंग के जो ट्रक है उनको उसी तरह रोका गया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इसराइल की जानिब से बमबारी की गई, गुज़िश्ता 48 घंटे में क्या ताज़ा तरीन का अभी जो मेरे पास अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसमें मैं देख रहा था, अभी रिसेंटली मैंने जैसे खबर खोली अल मयादीन चैनल पे, तकरीबन अभी 150 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया है। यानी मैं और आप बैठ रहे हैं, वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं।
ہر منٹ بعد جو ہے ایک نہ ایک لاش وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رفح میں تو جو صورتحال ہے، حالانکہ امریکہ سمیت برطانیہ دیگر اتحادیوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ رفح پہ اسی طرح بمباری کریں گے تو آپ حمایت کھو دیں گے. اور دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بائیڈن نے کل تنبیہ کی تھی کہ کچھ عرب کے 7 ممالک جو ہیں، یہ عرب سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، تو وہ کہتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور معذرت کے ساتھ آپ کے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں ایک پوری پلان تیار کی گئی تھی. ماضی میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی خوش تھی، وہ بھی چاہ رہی تھی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے. پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں ایک وفد بھی بھیجا گیا، اس میں میڈیا کے پاکستان پی ٹی وی کے کچھ اینکر بھی شامل تھے. سو یہ پورا گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اب مسلمان جو حکمران ہیں یہ شرمندہ اپنی عوام سے تھوڑے بہت، زیادہ نہیں ہے، زیادہ ان میں شرم بالکل نہیں ہے معذرت کے ساتھ، لیکن تھوڑی بہت حیا کر کے اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جو بائیڈن تو کہہ رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن انہیں ایک شرط رکھی ہے کہ رفح پر اگر آپ اس قسم کے مظالم ڈھائیں گے، ظلم کریں گے، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جو دنیا میں حمایت آپ کی ہے وہ حمایت ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی. اچھا، آپ نے ذکر کیا نا کہ وہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں فلسطینی بچوں کو. تو اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ غزہ میں قحط پڑنا بالکل ایک قدم کا فاصلہ ہے، جیسے قحط ہو گئی ہے. میں آپ کو وہی ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو، گوبر نہیں ہوتا ہے جہاں سے آپ اگر گاؤں کی طرف جاتی ہیں نا تو وہاں پہ گیس نہیں ہوتا ہے، لکڑیوں کے ساتھ گوبر کے جو ٹکڑے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے دیوار پہ سکھانے کے بعد بچے وہ کھا رہے ہیں. یہ اس قسم کی ویڈیو آ رہی ہیں، وہ بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں. لوگوں کی حالت نڈھال ہے بھوک سے. میرے پاس جو ویڈیوز، وہ ویژول، وہ تصاویریں میرے سامنے آتی ہیں تو یقین مانے کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ناشکرے ہیں، جو مل رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ایک جھلک وہ ہے کہ وہاں پانی، صاف پانی نہیں ہے، تعفن آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، امراض اس لیے پھیل رہے ہیں کہ بہت ساری لاشیں ابھی تک ان بلڈنگز میں دبی ہوئی ہیں، تو اس سے امراض پھیل رہے ہیں، اسکن کے، ہارٹ ڈیزیز کے، کڈنی فیلر، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. سو اس سچویشن میں آپ اندازہ لگا لیں کہ چلو مان لیتے ہیں غیر مسلم ممالک کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، 57 ممالک جو ہے اس میں سے میں چلو 1 2 3 4 کو نکال لیتا ہوں، ایران سمیت، باقی سارے نا تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھنے. اور ان میں ان کے حتیٰ کہ وہ برونائی کا جو پریزیڈنٹ ہے یا بادشاہ ہے اس کا ٹوائلٹ بھی سونے کا ہے. یعنی کیا جواب یہ جب دربار میں، رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا، یا آپ کے پیغمبر صاحب کے سامنے جب یہ جائیں گے تو یہ کیا جواب دیں گے کہ آپ کے امتی جو ہے ان پہ گولی چلائی جاتی، وہ بھوک سے نڈال تھے اور ہم نے سونے کے ٹوائلٹ بنائے تھے. بالکل ایسے ہی. سو مجھے بڑا افسوس ہے اس ساری سچویشن میں، اور میرے خیال میں مسلم ممالک کو سٹینڈ لینا چاہیے، نہیں لیا. یہ بتائیے کہ آج روس میں ایک بڑی اہم بیٹھک بیٹھنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بیٹھک ہے. عذرا آپ نے سوال بہت اچھا کیا. امپورٹنٹ بیٹھک اس لیے ہے کہ اس کی فتح کی میں بات کروں یا حماس کی بات کروں، دونوں کے درمیان کلیشز رہی ہیں. اب معاملہ جو ہے سیاسی طور پر اس چیز کو کہ بدلاؤ کی بہت ضرورت ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ استعفے دیے گئے، کیبنٹ مستعفی ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بیٹھک، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رشیا، چائنا، ایران یہ بڑے کھل کے حمایت کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلحہ ہو، فنڈنگ ہو، اسرائیل کے اثر رسوخ کو روکنے کی بات ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکاوا ٹینک کو ایسے تو تباہ نہیں کیا جا رہا ہے نا، کوئی تو کر رہا ہے. سو رشیا کی بھرپور کوشش ہے کہ ایک بیٹھک ان کو کلوز کر دیا جائے، بٹھا دیا جائے، اور وہ تمام تر چیزیں جو غلط فہمیاں ہیں، جو ان کے درمیان فاصلے ہیں، ان کو دور کر دیا جائے. اور ایک ایسی، کیونکہ حماس پولیٹیکل ونگ ہے ان کا، یہ بریگیڈ، الاقسام بریگیڈ وغیرہ، سرائے القدس، یہ سارے جو ہیں ان کے ملیٹنٹ، معذرت کے ساتھ یہ جو عسکری ونگ ہے یہ وہ ہیں. تو یہ ملیٹنٹ کا لفظ ہم عادی ہو چکے ہیں ادھر ادھر ہمارے ملک میں جو طالبان کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے، یہ جو مجاہدین کا گروپ ہے، ان کو الاقسام اور ان میں تقسیم کر دیا گیا ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہونی ہے، کیونکہ 2 ریاستی حل کا معاملہ جو بائیڈن اس پہ بھی زور دے رہے ہیں، کیونکہ 2
ریاستی حل سے پہلے تو وہ پیچھے ہٹے تھے. اب اسرائیل بھی تسلیم کرنے کو اس لیے تیار ہے کہ آہستہ آہستہ اسرائیل کے ارد گرد دشمن بڑھ رہے ہیں, اور پہلی بار ہم دیکھ رہے کہ مزاحمتی تنظیمیں یونائٹڈ ہیں. یہ بڑا نقصان ہے. اور آج کی خبر میں ابھی آپ کو جاتے جاتے دے دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جو پنگا لیا جا رہا ہے, آیا ہم نے عوام کو یہ بریف کیا ہے کہ اس کا نقصان اسرائیل کو کتنا ہوگا, کیونکہ اسرائیل بھگت چکا ہے حزب اللہ کے خلاف. سو اب معاملہ یہ ہے کہ ہر طرف سے حالات خراب ہیں, اور ان چیزوں پر میرے خیال میں رشیا, چائنا اور امریکہ کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. نہیں تو یہ جو ان کی جو ناجائز اولاد ہے نا اسرائیل, یہ اس کا اس وقت جو ہے 95% آپ کا بحر احمر تو بند ہو چکا ہے, تو ہر طرف سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. جی, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, کیا فلسطینیوں کو رمضان میں مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت مل پائے گی, اور اس حوالے سے امریکہ کا کیا موقف سامنے ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, وہ بھی بات کر رہی ہوں, سن کوئی نہیں رہی, الگ بات ہے. پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان ممالک سے سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے غیر مسلم ممالک. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ کوئی نکلتا نہیں ہے, کوئی نکلتا نہیں ہے. بلکہ ہم نے یہاں پہ فلسطین کے حق میں ایک سیگمنٹ رکھوایا تھا فلسطینی صحافیوں کے حوالے سے. یقین مانے میرے سامنے لوگ چائے نوش کر رہے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے, گپے شپے مار رہے تھے, اور ہم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے تھے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے حسی کا یہ عالم ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوشش تو یہ کی جائے جنگ بندی, عارضی جنگ بندی ہو جائے, اگر یہ معاملہ اس طرح طول پکڑتا ہے تو اسرائیل کی جو حمایت ہے نا, جو اس کے اتحادی ممالک کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے, اور حالات ایسے بتا رہے ہیں, مختلف رپورٹس جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس کے مطابق اسرائیل اپنی حمایت کھو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تھینک یو. تو ناظرین, یہ تھی اب تک کی تفصیلات. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسرائیل امریکہ کے اس موقف پر عمل درآمد کرے گا کہ فلسطینیوں کو رمضان میں مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت دی جائے اور رمضان میں عارضی جنگ بندی کی جائے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بیان صرف بیان تک رہے گا یا اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.